بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈبل این انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام حیوانات کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہی جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب جانتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں بھی جانوروں کی بولیاں سن کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا کہ اس خیال خام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت منت سماجت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل خرد کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا دیا ہے، تو ہی بتا کیا کیا جائے۔ اگر میں اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اس نوجوان کی تمنا پوری کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایک مرتبہ پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کر دوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کو نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت تو فرما دی ہے، اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن یہ تیرے حق میں بہتر نہ ہوگی۔ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور اللہ سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی انسان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا۔ اس بات نے نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا کہ بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسرے اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا کافی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے عطا کر دیا ہے۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر آیا اور اگلے روز پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچہ کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانا چک کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا اور جواب میں کہا کہ تو اس روٹی کا رنج نہ کر، صبر سے کام لے، اللہ نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کر رکھی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھانا، یوں اللہ تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی بات سنتے ہی تھان سے گھوڑے کو کھولا اور بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخوان کا جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا تو مرغ ایک مرتبہ پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا کہ تو بڑا چالاک ہے اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا۔ اب بتا گھوڑا کہاں ہے؟ میرا آقا تو اسے بازار میں لے جا کر بیچ آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں ہی نہیں۔ مرغ بڑا باخبر تھا، اس نے جواب دیا کہ تو خواہ مخواہ تاؤ دکھاتا ہے، گھوڑا مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال آیا ہے، لیکن فکر نہ کر انشاءاللہ اس اونٹ کو کھول جائے گا، پھر تم اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو فوراً اونٹ کو کھولا اور بازار میں لے جا کر فروخت کر ڈالا اور جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔
دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہا۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے کہا تو بڑا فریبی نکلا، آخر جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے تم کو؟ مرغ نے کتے کی بات سن کر کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اس کو لے جا کر بیچ ڈالا اور وہ اونٹ جس پر نصیب نے خریدا اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مر جائے گا۔ موت نے اس کو تاک لیا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں دے گا اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں۔ مرغ کی یہ بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بال بچا لیا ہے۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا کہ تیری یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مر جائے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، باخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مر جاتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، لیکن اب تو خوش ہو کہ خود ہمارے آقا کی باری ہے، کل یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں بچا کر رکھے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدمہ ہوتا ہے۔ ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ جسم و مال کا ضیاع ہونا جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات زر و مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان قدرت کے رازوں سے باخبر ہے۔ وہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر صدقہ کرے تو وہ نقصان سے بچ سکتا ہے۔ خیر اب تو قصہ ہی تمام ہو چکا تھا۔ آج ہمارا آقا سوئے عدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے رشتہ دار گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھائیں گے۔ فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے ہوں گی کہ تم خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سب تم پیٹ بھر کر کھانا۔ ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و علم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا۔ گرتا پڑتا بدحواس موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا تھا۔ لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے ایمان کی سلامتی کی ہی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی نوجوان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور وہ زمین پر گرا اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ ناظرین اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔